آج منبر پہ میں ایک سبق لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ آج منبر شریف پر میرے دو استاذ موجود ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے مشفق مہربان اساتذہ دیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے سر پر میرے اساتذہ کا سایہ موجود ہے۔ اللہ میرے تمام اساتذہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً میں آج ایک سبق لے کر کے آیا ہوں، اور ہمت نہیں ہو رہی ہے میری ابھی بھی کہ میں کچھ گفتگو تقریر کے انداز میں کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے پیچھے بیٹھا ہوگا تو پھر بیٹے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے ذریعے دنیا میں آئے، ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دے دی، اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تو میں منبر شریف پر بتا رہا ہوں آپ کو، میرے 2 استاذ موجود ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اور یقیناً استاذ ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے۔ میں پیچھے کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب ہوئی اور میں کمزور بھی کافی تھا۔ حضرت کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے تجھے گئے ہوئے، کبھی میٹھا لے کے نہیں گیا۔ ہماری محنت کا پھل تو کھا رہا ہے، ایک دن بھی کبھی ہمیں پانی کھلا جاتا کبھی نہیں کہا، لیکن میں صدقے جاؤں ان کی محبتوں پہ قربان جاؤں۔ فون کر کے حضرت کہنے لگے بیٹے اس صحت کا خیال کیا کر، پتہ چلا کہ تو بڑا کمزور ہو رہا ہے۔ یہ اساتذہ کی محبت ہے، اور یقیناً اگر ہم اپنے جسم کی کھال اتاریں اور اس کا جوتا بنا کے ان کو پہنائیں نا، تب بھی ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں ہمارے اساتذہ کے، یقیناً میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر انہوں نے انگلی نہ پکڑی ہوتی تو ہم بھی کسی میڈ پہ بیٹھ کے کہیں گھاس کاٹ رہے ہوتے، یا کسی کھیت میں جا کر کے نلائی کر رہے ہوتے، کسی کا گنا کٹواتے ہوتے، یا کہیں جا کر کے پرات دس نہیں ٹیٹ ہوتے۔ انہوں نے ہاتھ کیا تھاما، یار ہمارا پیر ہی زمین پہ نہیں لگتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہماری قوم کو سوچنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب خطیب کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کے گلے میں موٹے موٹے ہار ڈالے جاتے ہیں، اشتہار میں بڑا بڑا نام دیا جاتا ہے، آج فلاں خطیب آ رہا ہے، آتے تو نعرے بھی لگتے، لوگ دائیں بائیں بھیڑ لگاتے۔ میں کہتا ہوں یار ہار کے حقدار ہم 1 گھنٹے والے لوگ نہیں، ہار اور نعروں کے سب سے زیادہ حقدار ایسے اساتذہ اکرام ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ان کو نمایاں رکھا کرو، ان کو سب سے آگے رکھا کرو، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ میں صرف مدرسے کے اساتذہ کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جس کی کوئی چنائی کا استاذ ہے، کسی کی کاریگری کا استاذ ہے، کسی کی سلائی کا استاذ ہے، کسی کی کسی بھی کام کا استاذ ہے۔ استاذ بہرحال استاذ ہوتا ہے، بہرحال استاذ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر، برا نہ مانیے گا، اگر ذرا سا نام اونچا ہو جائے یا ذرا سے لہجے اچھے آ جائے گا تو پھر استاذ کی عزت نہیں کرتا بندہ، یہ سوچتا نہیں ادھر سے جاؤں گا میرے استاذ مل جائیں گے، اگر وہ مل گئے تو مجھے ہاتھ چومنے پڑیں گے، اور میں نے ہاتھ چومے لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ہو کے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، میری نام کٹ جائے گی۔ میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا خبردار کبھی یہ نہ سوچنا استاد کے آگے جھکنے سے بد کھٹا کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا جو جتنا استاد کے آگے جھکا کرتا ہے اللہ اتنی ہی بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے، اتنی ہی بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا نا کہ مار بھی پڑتی تھی مدرسے سے، ڈر بھی لگتا تھا، آج بھی اتنا ڈر لگ رہا ہے جتنا در سے واقع لگتا تھا، مگر مجھے بیٹھایا گیا ہے، حضرت نے خود بیٹھایا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں بس اللہ مجھے بولنے کی ہمت بخشے،
تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا مارتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مار دشمنی کی نہیں ہوتی ہے۔ آج مدرسوں کا حال یہ ہے، اگر کوئی استاد کسی بچے کے کمچی مار دے یا ذرا سا نشان باپ دیکھ لے بیٹے کے، تو آ کے مدرسے میں سیدھا کہتا یہ پڑھنے بھیجا تھا، مرنے نہیں بھیجا تھا۔ ان باپوں سے گزارش ہے کہ خبردار کبھی استاد کے آگے بچے کو مت لے کے آنا، اس لیے کہ یہ تیرے بچے سے تجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو نے پھر روٹی کھلائی پلایا پال دیا، لیکن زندگی اور آخرت استاد سوارا کرتا ہے۔ تم ان کی چوکھٹ پہ جا کر کے زبان چلاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اور طلبا سے گزارش کروں گا کبھی بھی اپنے استاد کی کبھی شکایت اپنے گھر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے اگر یہ روٹ گئی تو تم دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کوئی تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا استاد بھلے کہ صدر القرآن کا ہو یا کوئی پہلے پارے کا ہو، ابتدائی تعلیم کا ہو، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تب آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ نے ابتدائی استاد کی توہین کر دی تو کوئی محدث تمہیں حدیثوں کا عالم نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فقیہ تمہیں مسائل نہیں سکھا سکتا ہے، کوئی مفسر تمہیں تفسیر نہیں سکھا سکتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اپنے ہر استاد کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ عمارت وہی کامیاب رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے طلبا سے کہ وہ اساتذہ کا احترام کیا جائے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے، میں کئی ایسے نااہل و ناہنجاروں کو بھی جانتا ہوں کہ ذرا سا عروج پایا بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں رکھتا استاد بیٹھا ہے کہ شاگرد بیٹھا ہے، اور شرم کر کتنا بھی اڑ لے تو استاد کے پیر سے لگنے والی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیا استاد؟ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو درسگاہوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر کتاب کی شرح موجود ہے، سارا علم اردو میں موجود ہے۔ تمہارے بیٹے کو جتنی تیز ناول پڑھنا آتی ہے اتنی ہی تیز شرح پڑھنی بھی آتی ہے۔ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم استاد اہم ہے، تبھی تو کتنا اہم باپ فیصلہ دیتا ہے، ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے۔ آج 4 حافظ قرآن اس ادارے نے دیے ہیں۔ ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب کہیں پہ اچھا کام ہوتا ہے تو مخالفت والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹانگ کھینچنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں مسواسی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار میرا بیٹا کھائے نہ کھائے، یہ قرآن پڑھنے والا پیٹ بھر کے کھا کے چلا جائے، میرے بچوں کو اچھا ملے نہ ملے، ان قرآن والوں کو اچھا مل جائے۔ انہی لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو دیکھ کے ہنس کے کہتے ہوں گے کتنا بے وقوف ہے، یہ ان کو کھلا رہا ہے جو ایک روٹی کا فائدہ نہیں دیں گے، جو ایک لقمے کا فائدہ نہیں دیں گے۔ اور یار ہوش کے ناخن لے اور اپنی زبان کو لگام دے، زبان کو ہوش میں لا، کبھی بے سوچ کے زبان میں چلایا کر۔ اور تجھے کیا پتا ہے یہ جو ایک روٹی کھلاتے ہیں، یہ جو آدھی روٹی کھلایا کرتے ہیں، یہ کتنے نصیبوں والے ہیں۔ اور تجھے بتاتا چلوں ایک باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مدرسے میں لے کے چلا، میں نے کہا میرے سرتاج بتا تو صحیح اس بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا حضور کا دین سکھانا ہے۔ میں نے کہا دیکھتے لگی ہو عمر کتنی کم ہے، ابھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ باپ نے کہا خبردار دین کا معاملہ ہے کچھ نہ بولنا۔ بیوی چپ ہو جاتی ہے۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ادارے میں لے کر کے آیا، معتمد کے پاس آیا، صدر مدرس کے پاس آیا، بچے کا ایڈمیشن کرایا، ایڈمیشن کرا کے پلٹنے لگا۔ اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا MBBS پڑھتا ہے تو کہتے ہو مجھے چاند سے زیادہ پیارا ہے، اگر کسی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو کیا اس کو اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا ہے؟ خدا کی قسم جتنا تمہیں اپنے لال سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی حافظوں کے باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے اساتذہ کو چھوڑ کر کے جاؤ سبھی سے جا کر کے پوچھ لو، جب گھر سے چلے گئے اللہ اکبر آنکھ میں آنسو تھے، ہاں ہم نے بھی گھر چھوڑا کے پڑھنے کے لیے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن بھی ہو رہی ہے، بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے۔ مجھے پتا تو صحیح جو باپ ایک منٹ بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا تھا آج سالوں سال کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے، جو ماں بیٹے کے بغیر سو نہیں سکتی تھی آج بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر سن تو صحیح یہ قرآن کو کھلانے والے کتنے نصیب والے ہیں، مگر باپ
اہل مدینے والے تیری عظمتوں کو سلام، تیری رحمتوں کو سلام. یہ گھر سے چلا تھا تو وہ گھر چھوڑا تھا اس نے جہاں مرضی کے مطابق کھانا مل رہا ہے اور وہاں آ رہا ہے جہاں کوئی بھوک کو پوچھنے والا نہ ہوگا، جہاں مرضی کے مطابق کھانا تو بڑی بات ہے، اگر نمک کم ہو جائے تو کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نمک زیادہ ہو جائے تو دوسرا کھانا کھلانے والا نہیں ہوگا. لیکن جب یہ گھر سے چلا ہے مدینے سے آواز آتی ہے دل تھوڑا نہ کر، یہاں تک تیری ذمہ داری تھی، یہاں سے آگے کو مدینے والے مصطفیٰ کی ذمہ داری. بہت غور سے سننا پیارے، بہت غور سے سننا. مدرسے گئے، یہ رب کا کرم ہے. ایک باپ چھوڑا تو مسواسی میں بچہ آیا تو پھر باپ مل گیا. ماں چھوڑ کے آیا تھا ماں مل گئی، بہن چھوڑ کے آیا تھا بہن مل گئی. قسم خدا کی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو قرآن والوں کو کھانا کھلاتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر شام کی سبزی رکھی ہے نا گوشت ہے، ماں کہتی بیٹے تو چٹنی سے کھا لے، وہ جو آئے گا نا قرآن والا یہ گوشت اس کے لیے ہے. بیٹے تو باسی روٹی کھا لے، تازی روٹی تو بنائی تھی حافظ جی کھا لیں گے. یار یہ انعام ہے، انعام ہے. اللہ کو اکبر. باپ چھوڑ کے آیا تھا باپ مل گیا، ماں چھوڑ کے آیا تھا ماں مل گئی، بہن چھوڑ کے آیا تھا بہن مل گئی. ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بازار سے چیز آتی ہے نا تو پہلا حصہ نکال کے قرآن والے کا رکھا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلا حصہ قرآن والے کا رکھا جاتا ہے، حافظ جی کھائیں گے. مگر اس کا انعام دیکھو، باپ بچے کو چھوڑ کے گیا نا، ایک بوڑھی عورت کے گھر اس کا کھانے کا انتظام ہو گیا. بوڑھی روز ایک روٹی نکال کے رکھتی تھی اور کھلاتی تھی کھانا اس کو. اللہ اکبر. دن گزرتے گئے، پڑھتا گیا، گزرتے گئے، پڑھتا گیا. آخری سبق آ گیا، آخری سبق. جیسی آخری سبق مکمل ہوا درسگاہ سے اٹھا، ننگے پیر دوڑا. استاذ نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہ یہ خبر پہلے اس ماں کو دے کے آنا ہے جس نے ایک روٹی کھلا کے مجھے یہاں رکھا. یہ پہلی خبر اسے دوں گا، ماں تیری روٹی میں نے کھائی تھی، قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا. لیکن دروازے پہ گیا، بھیڑ لگی تھی. اس نے پوچھا ہوا کیا؟ کسی نے بتایا اس میں جو بوڑھی رہتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا. چیخ نکل گئی، روتا ہوا واپس آ گیا اور بڑا ناکام سا چہرہ بنا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا مالک جس نے مجھے اتنے دن کھانا کھلائے، اتنے دن مجھے لقمے کھلائے، میں اس ماں کو اپنے حفظ کی تکمیل کی خوشخبری نہ دے سکا. روتا ہوا بیٹھا، دفن ہو گیا. اگلے دن محلے میں باتیں ہو رہی تھی. کسی نے خواب میں دیکھا وہ بوڑھی عورت جنت کے محلات میں ٹہل رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بخشی گئی. کہا کون سا عمل کام آیا؟ اس نے کہا باقی کے عمل کا تو پتا نہیں، جب میں پہنچی رب کی بارگاہ میں تو رب نے کہہ دیا جب میں نے تجھے بخش دیا. میں نے پوچھا مالک بتا تو صحیح کون سی نیکی کام آئی؟ فرمایا تو میرے قرآن والے کو روٹی کھلاتی تھی، میں نے اسی کے بدلے میں تجھے جنت دلایا.